پاکیزہ کردار اور حفاظت الہی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے کردار کو، اپنے دامن کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال جس طرح ہمارے ظاہر کو ستھرا کیا، پاک کیا، رب ذوالجلال ہمارے باطن کو بھی اسی طرح پاک اور صاف فرمائے۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال کی قدرت جس وقت کسی کی تائید کرتی ہے، رب ذوالجلال کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو اس بندے کی صداقت اور اس کی سچائی، کوئی بھی اس کی صداقت اور سچائی کو دبا نہیں سکتا۔ جب بندہ اپنے کردار کی خود حفاظت کرتا ہے رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے، اور اگر زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اس کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھائے اور اس کے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو رب ذوالجلال غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے کردار کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بے شمار دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب ذوالجلال نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام ان کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر 16ویں سپارے میں موجود ہے۔ حضرت مریم جس وقت حضرت جبریل امین رب ذوالجلال کے حکم سے ان کے پاس آئے اور آ کے یہ کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے تو ابھی شادی نہیں کی، تو شادی کے بغیر بیٹا، اور نہ میرا کوئی کردار ایسا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پوری دنیا میں واحد وہ ہستی ہیں کہ بغیر خاوند کے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے ہاں بیٹے کی ولادت فرمائی، اور وہ بیٹا بھی رب ذوالجلال کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ اللہ کے حکم سے اپنی آبادی سے باہر نکلیں، اور جس وقت ولادت ہوئی تو بچے کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب اپنے ماحول میں پہنچیں، اب لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ کا کردار ایسا تھا، بلکہ وہ سوسائٹی کے اور معاشرے کے بہترین افراد تھے، ان کا کردار بھی پاکیزہ، تمہاری والدہ کا کردار بھی بڑا ستھرا تھا، پھر تم نے یہ کیا کیا کہ ابھی شادی بھی نہیں تو یہ بچہ تم کہاں سے لے آئے؟ چونکہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
وہ جو چند لمحے پہلے جس بچے کی ولادت ہوئی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھو، یہ سوال اس بچے سے پوچھو کہ اس کی ولادت کیسے ہوئی ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سوال ان سے کرو۔ تو لوگوں نے کہا کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اے مریم تم بھی جانتی ہو کہ وہ بچہ جو ابھی بگھوڑے میں ہے نہ وہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، نہ ابھی اسے کوئی سمجھ ہے، چند لمحے پہلے جس کی ولادت ہوئی ہے وہ ہم سے کلام کیسے کرے گا؟ کیف نکلم، کس طرح وہ ہم سے کلام کرے گا؟ من کان فی المہد صبیا، جو بھی گود میں بچہ ہے، بھگوڑے میں ہے، وہ کیسے بولے گا؟ اب جس وقت ابھی وہ یہ جواب دے رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں، جسے اللہ بولنے کی توفیق دے وہ چند لمحے کا ہو پھر بھی بول پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی بولے، رب ذوالجلال نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ اب یہ جو ہمارا موضوع ہے اس لحاظ سے بھی، اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آج کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ انہیں 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں۔ تو جو عیسیٰ کے بھی امام ہیں انہیں تو معاذ اللہ پتہ نہ ہو، اور حضرت عیسیٰ چند لمحے پہلے ولادت ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں نبی بھی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ولادت ہوئی تو وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ تو جو عیسیٰ کے بھی امام ہیں اللہ نے انہیں کتنی شانیں پھر عطا فرمائی ہوں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بولے تو لوگ یعنی حیران رہ گئے کہ کس انداز میں رب ذوالجلال نے حضرت مریم علیہ السلام جو ایک نبی کی والدہ ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا، جب ان کے دامن پہ اور کردار پہ آنچ آئی لوگوں نے طعن و تشنیع کیا، اعتراض کیا، تو رب ذوالجلال نے کس انداز میں ان کی طہارت اور ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔